اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی اور دن کی قسم کھائی ہے، اسی طرح نر اور مادہ کی قسم کھائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، لہٰذا ان کا جو نتیجہ ظاہر ہوگا وہ بھی مختلف شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور پہلی بھی صورتوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے جو قسم کھاتے ہیں تو اس قسم میں اور اس مضمون میں کوئی ربط ہوتا ہے، کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو دن اور رات کی قسم کھائی ہے تو اس میں مناسبت یہ ہے اس مضمون کے ثابت کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں الگ الگ قسم کی چیزیں بنائی ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، اور جوڑے کے ذریعے سے اس جوڑے کے ذریعے سے وہ کام ہوتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک اکیلے سے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نر اور مادہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا تو ایک کے ذریعے سے وہ کام نہیں ہو سکتا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے۔ تو ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی تو کوئی جوڑا بنایا ہوگا، اور دنیا کا جوڑا ظاہر ہے کہ وہ آخرت ہے۔ جس طرح کسی بھی جوڑے کے اندر سے اگر ایک حصہ ہٹا دیا جائے جس سے مل کر کے وہ جوڑا پورا ہوتا ہے، یعنی جیسے نر اور مادہ میں سے نر کو ہٹا دیا جائے، مادہ کو ہٹا دیا جائے، تو جس مقصد کے لیے ان کی تخلیق ہوئی ہے وہ مقصد نہیں پورا ہو سکتا۔ تو اسی طرح اگر دنیا کا جوڑا نہ ہو، آخرت قائم نہ ہو، تو پھر دنیا کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ پھر تو گویا کہ یہ ایسے خالق کی بنائی ہوئی دنیا بن جائے گی کہ جس میں نیکی کرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی جزا نہیں ملتی، کوئی انعام نہیں ملتا، اور ظالموں کو ان کے ظلم کی کوئی سزا نہیں ملتی۔ پھر تو نیک اور بد سب برابر ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک حساب سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نظام عدل کے تحت سب کو قائم کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یقینی بات ہے کہ دنیا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی جوڑا پیدا کیا ہوگا، اور وہ ہے آخرت، اور آخرت ملنے سے ہی دنیا بامقصد بنتی ہے۔ پھر مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر جو نیکوکار پریشان رہتے ہیں اور گناہ کرنے والے جو بظاہر مزے میں رہتے ہیں، تو جب تک آخرت کا معاملہ نہیں جڑے گا تو پھر یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا، اور دنیا بالکل ایک بے معنی بن کر کے رہ جاتی ہے۔ تو ایک تو قسم کے ذریعے سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی الگ قسم کی ہوتی ہے، رات میں چاند کے ذریعے سے جو روشنی ہوتی ہے وہ الگ قسم کی ہوتی ہے، رات کی تاثیر الگ ہے، دن کی تاثیر الگ ہے۔ تو اسی طرح انسان جیسا عمل کرتا ہے اس کی تاثیر مختلف ہوتی ہے۔ پچھلی صورت کے اندر بھی یہ بات آئی تھی۔ تو جو انسان نیکی کی زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور جو انسان گناہ کی زندگی گزارے گا تو اس کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اور گناہوں کا اثر اس صورت کے اندر ظاہر ہوگا۔ ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کو دو گروہوں میں بانٹا، اور ان کا انجام جو ہے وہ ان کے اعمال کے اوپر منحصر ہے۔ تو ان کے اعمال کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فاما من اعطی واتقی سے، کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو ایمان والا ہے، اور ایمان کی بنیاد پر وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نیکی پر جو وعدے کر رکھے ہیں ان وعدوں کا بھی یقین ہے اس کے دل کے اندر۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو انسان ایمان لاتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا، نیکیاں کرنی آسان فرما دیتے ہیں، اور جنت تک پہنچنا اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کا حساب بھی آسان ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اور اس کے برخلاف جو شخص اللہ کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے نیکیوں پر جو وعدے کیے ہیں یا جن چیزوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، ان کو سچا نہیں جانتا، ان کو جھوٹا سمجھتا ہے، ان میں شک کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے جہنم کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے اور وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے نفس کی مخالفت نہیں ہوتی اس کی طرف سے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک راستے پر چل رہا ہوں۔ اور پھر جب اس کے سامنے آخری منزل آتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط راستے پر تھا، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت اہم اور گہری بات اس صورت کے اندر آئی ہے۔ آج ہم غور کریں اپنی زندگی پر کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اور گناہوں میں جو ہمیں مزہ آ رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہو رہی ہے، نمازیں چھوڑنے پر، گانے سننے پر، فلمیں دیکھنے پر، بے پردگی پر، جھوٹ پر، اور نہ جانے کتنے قسم کے گناہوں پر جو ہمارے دل میں کوئی ندامت شرمندگی نہیں ہے، چھوڑنے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اللہ نہ کرے یہ راستہ تو نہیں کھول دیا اور ہمارے اوپر جنت کا راستہ تنگ تو نہیں ہو گیا؟ ہم سوچیں اور توبہ کریں اور اپنی روش بدلنے کی کوشش کریں۔